السلام علیکم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصراللہ ملک۔ ناظرین، پاکستان کے اندر جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی انتہا پسندی ہے، وہاں وہ عناصر بھی موجود ہیں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں یا اپنے آپ کو مذہب سے آزاد کہتے ہیں۔ اس لیے کبھی ڈائلاگ کی جب بات ہوتی ہے، بحث مباحثے کی بات ہوتی ہے، تو ہم شاید دونوں طرف سے انتہا پسندی پر پہنچ جاتے ہیں۔ مذہبی بحث ہو یا غیر مذہبی بحث ہو، ہمارے ہاں اعتدال کی قلت پائی جاتی ہے۔ ٹرانسجنڈر کا قانون پاس ہوا، اس پہ ایک طوفان اٹھا، بعض لوگ اس کی حمایت میں آگئے، بعض اس کی مخالفت میں آگئے۔ اسی طریقے سے ملک کے اندر بعض کسی کے خلاف مقدمات بنائے جاتے ہیں، کسی کے خلاف مقدمات ختم کیے جاتے ہیں۔ ہم پولیٹیکلی بہت ڈیوائیڈڈ قوم بن چکے ہیں، اسی لحاظ سے ہم مذہبی طور پہ بھی بڑے ڈیوائیڈڈ ہیں، جس کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام انتہا پسندی کے رویوں سے باہر نکلیں تاکہ معاشرے کو ایک بہتر اعتدال پسندانہ معاشرہ بنایا جا سکے۔ ان تمام موضوعات پہ آج ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں نمائندہ خصوصی برائے وزیر اعظم جناب حافظ طاہر محمود اشوی صاحب، چیئرمین ہیں پاکستان علماء کونسل کے۔ حافظ صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ حافظ صاحب، آغاز تو ہم کرنا چاہیں گے، آج کل آپ بہت خبروں میں ان ہیں۔ ایک روز پہلے آپ سی ایم پنجاب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، 3.5 گھنٹے گزارتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، محبتیں بانٹی جاتی ہیں۔ اگلے روز آپ کو جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے متحدہ علماء بورڈ کی چیئرمین شپ سے۔ ہوا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ملک صاحب، میرے اللہ کا بڑا شکر اور انعام ہے میرے اوپر کہ متحدہ علماء بورڈ کا 3.5 سال میں سربراہ رہا ہوں جی۔ میں نے 218 فیصلے اپنے دور کے اور 450 گزشتہ دور کے کیے۔ 550 کتب نصاب کی ہم نے کلیئر کی ہے۔ ایک اعتراض نہیں ہے میرے ممبران کا، اس میں چھوٹے لوگ نہیں ہیں، بڑے لوگ ہیں۔ باہمی اتفاق سے صحابہ کرام کی گستاخی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، کوئی اور مسئلے۔ پھر اس علماء بورڈ میں اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو سارے محرم، یہ 4 محرم ہم نے اپنے خرچے پہ، میں آج یہ ٹی وی پہ ان لوگوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں جو سمجھتے ہوں گے بڑی کوئی علماء بورڈ میں مراعات تھی، الحمدللہ 3-3.5 سال چائے سے لے کر کھانے تک خود بندوبست کیا، میرے ممبران نے کیا، اپنی پاکٹ سے کیا، گورنمنٹ کے خزانے سے ہم نے 1 روپیہ نہیں لیا۔ اس کا تو کوئی نہ تنخواہ ہے نہ اس کے کوئی مراعات ہیں، اور یہ اعزازی اور غیر سیاسی ہم نے فی سبیل اللہ یہ ٹھانی، اور میرا جو ایم تھا میں اس میں اللہ نے مجھے کامیاب کیا۔ ملک صاحب، آج پوری دنیا کے اندر کوئی بندہ دعویٰ نہیں کرتا کہ پاکستان میں توہین ناموس رسالت اور توہین مذہب کے قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ ہم نے 2.5 سال کا، میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ایک غلط FIR نہیں درج ہونے دی۔ میرے ممبران، خواہ وہ ڈاکٹر راغب نعیمی ہوں، خواہ وہ محمد حسین اکبر ہوں، خواہ وہ حافظ زبیر اشرفی صاحب ہوں، خواہ وہ جو ہے عبدالوہاب روپڑی صاحب ہوں، مولانا محمد خان لغاری ہوں، سب نے اپنے مدد آپ کے تحت اپنی جیب سے خرچ کیا، اور اس بورڈ کو یہاں تک لائے کہ آج پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ جو فیصلہ ہم کرتے ہیں، آپ کے سفارتکار جو یورپی ممالک کے اور یہاں ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہوا ہوگا۔ مجھے ساری زندگی تو کسی نے کسی جگہ نہیں بیٹھنا ہوتا، بالکل ٹھیک، مجھے صرف ایک بات کا غم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسی باڈیاں جو جن کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، ان کو خدا کا واسطہ سیاسی نہ بناؤ۔ لیکن بدقسمتی ہے، یہاں نہ عدلیہ کو ہم چھوڑتے ہیں، نہ ہم فوج کو چھوڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ جو مقدمات ہیں، آج میں یہ بھی آپ کو عرض کروں، میرے پاس 10 سے زیادہ درخواستیں عمران خان صاحب کے خلاف پڑی ہیں، فواد چودھری صاحب کے خلاف پڑی ہیں، شیخ رشید صاحب کے خلاف پڑی ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے کہ سیاسی مقاصد کے لیے ہم توہین رسالت اور توہین عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہونے کے بعد، ان کی حکومت کے دوران بھی آتی رہی۔ اچھا، ان کے جو وہ آپ کو پتا ہے الفاظ بول دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ مسجد نبوی والا جو واقعہ ہوا تھا، اس کے اوپر اگر ہمیں مقصود کسی کی خوشنودی ہوتی تو پھر تو بڑے زبردست تھا کہ لیکن ہمارا ایک طے تھا کہ ہم نے اس بورڈ کو سیاسی مقاصد کے لیے کسی کو استعمال نہیں کرنے دینا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں، کیونکہ وہ حلیف ہیں اور ان کی حکومت میں جو ہے PTI کے ساتھ اتحاد ہے، اس فیصلے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہیں وہ بے بس ہو سکتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ چودھری پرویز صاحب کا قصور نہیں ہے اس میں؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں
وہ اس فیصلے کے حوالے سے بے بس ہے. دباؤ تھا ان کے اوپر. لازمی بات ہے جن لوگوں کی یہ خواہش اور کوشش ہے کہ وہ ہر چیز کو ہی لپیٹ دے, اور پھر یہ کیوں میں کہوں کہ جویل لطیف یا مریم اورنگزیب ٹھیک وہ توہین مذہب یا توہین ناموس رسالت کے ذمہ دار کیوں کہوں؟ کیا خان صاحب ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی غلط جملہ بولتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ان کی زبان سے یہ جملہ جو ہے, حالانکہ اس کے نقصانات ہیں ملک صاحب, اور یہ میں جب ان کا نمائندہ خصوصی تھا پیر نور اللہ قادری صاحب سے پوچھیں یا عمران خان صاحب سے پوچھیں, کہ میں انہیں کہتا تھا کہ خان صاحب یا آپ لکھ لیا کریں یا ہم سے پوچھ لیا کریں. آپ کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں, واقعہ سیدنا عمر بن خطاب کا ہے, منسوب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیتے ہیں. آپ صحیح بات کہنے جا رہے ہوں گے, ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتے, لیکن آپ ایسا جملہ بول دیتے ہیں جس کے کئی معنی نکلتے ہیں, تو کیا اس کے اوپر توہین مذہب یا توہین رسالت کے پرچے شروع کر دیں؟ ہم نے بڑی مشکل سے اس قانون کو ان تمام جو چیزیں تھیں ان سے محفوظ کر کے ایک طرف لے کے جا رہے ہیں. اب بھی میری گزارش ہے, اب بھی میری عرض ہے کہ دیکھیے سیاسی میدان میں آپ سکور سیٹل کرنا جائے. اور یہ ملک صاحب چونکہ میں نہیں بولا ہوں, اتنا عرصہ گزر گیا, مجھے دکھ ایک بات کا ہے. یہ پی ٹی آئی کے دوست ہمارے کہتے ہیں خان صاحب نے بڑا احسان کیا. عمران خان صاحب موجود ہیں, ان کے ترجمان موجود ہیں, مجھے سوشل میڈیا پہ گالیاں دلوانے کی بجائے کوئی آپ کے ٹی وی پہ آ جائے, کسی چینل پہ آ جائے کہ وہ میرے محسن ہیں یا اس وطن اور اس قوم کی خاطر میں نے ان کے دور حکومت کے میں ان پر کوئی احسان کیا ہوگا. یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. نہ میں نے تنخواہ لی, نہ میں نے کوئی ٹی اے ڈی اے لیا, نہ میں نے کوئی مراعات لی. میں نے 18 اسلامی ملکوں کے سفر کیے. میں اس وقت جس وقت نمائندہ خصوصی بنا تھا, عمران خان صاحب اس کا انکار کر دیں کہ اس وقت ان کے حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ ہماری تو کوئی بات ہی سننے کو تیار نہیں تھا. خلیجی ممالک میں, عرب ممالک میں, سعودی بھی ناراض تھا. آپ کو ساری حقیقتیں پتہ ہے کیا حال تھے. میں نہیں چاہتا کیا ان کی کابینہ کے ممبران نے جا کر سفراء کو جو ہے جو کابینہ کے اندر گفتگو ہوتی تھی وہ نہیں بتائی. وہ گفتگو ایسی تھی جس کو ہم کہیں کہ یہ بڑی بہت ہی اچھی گفتگو ہے. اب سب کچھ ایسی خبریں بھی ہیں اس زمانے میں سامنے آئیں کہ خان صاحب جو گفتگو کیا کرتے تھے وہ وفاقی وزراء نے ان سفارتکاروں کو جا کے بتائیں جس میں اخلاق سے گری گفتگو بھی ہو جاتی تھی. ایسا تھا بلک صاحب؟ ہم خاندانی لوگ ہیں, جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا اس کے متعلق گفتگو میں احتیاط کرتے ہیں. میں یہ باتیں بھی آج نہ کرتا. میں دکھی ہوں اس بات سے کہ آپ نے مجھے کیا دینا تھا, آپ مجھے کیا دے سکتے تھے. جب میں خان صاحب کا نمائندہ خصوصی آیا ملک صاحب, اس سے پہلے دنیا اسلام میں واحد فرد ہوں پاکستان سے جس کو اسلامی تعاون تنظیم اسلام اور امن اور انتہا پسندی کے خلاف, اسلام اور امن کے لیے خدمات اور انتہا پسندی کے خلاف خدمات پہ OIC ایوارڈ دے چکی تھی. اس سے پہلے میں خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان کے ساتھ بیٹھ کے تقریر کر چکا تھا. اس سے پہلے میں شیخ محمد بن زید کے ساتھ جا کے ان 50 دنیا کے لوگوں میں ہوں جنہوں نے پوپ اور شیخ الازہر کے ساتھ بیٹھ کے معاہدے کیے. اس سے آپ جائیں جا کے چیک تو کریں خان صاحب نے مجھے کیا دیا ہے. میں نے کوئی خان صاحب سے پلاٹ لیا ہے, کوئی پرمٹ لیا ہے, کوئی ٹی اے ڈی اے لیا ہے, کوئی وزارت لی ہے. 18 سفر میں نے اس دوران کیے, اپنے ملک کے لیے کیے, اپنی قوم کے لیے کیے. بینیفیشری کون ہے؟ بینیفیشری خان صاحب ہے. جائے بلائے شوکت ترین کو کسی دن, اسے پوچھے کہ نومبر کے اندر جو آخری سعودی عرب نے قسط دی آپ کو جو ان کے دور حکومت میں, انہیں کہیں شوکت ترین صاحب میں تمام تر ان کا بہت احترام کرتا ہوں. ایک مجھے دکھ ہوا ان کی جو آڈیو آئی, لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اس شخص نے پاکستان کے لیے جو اس کا جذبہ تھا, میں انہیں بلا کے پوچھے کہ کیا کردار تھا. کیا عمران خان صاحب اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ جب نومبر میں یہ سعودی ولیعہد امیر محمد بن سلمان سے مل کر نکلے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اس کے گواہ شاہ محمود قریشی بھی ہیں, اس کے گواہ شوکت صاحب بھی ہیں, وہ حماد اظہر صاحب بھی ہیں. میں نے اپنے ملک کو ڈیلیور کیا, میں نے اپنی قوم کو ڈیلیور کیا اور کرتا رہوں گا. اگر میرے ملک کو آج میری ضرورت ہے, میں نے شہباز شریف صاحب نے بھی کچھ نہیں لیا. لیکن حافظ صاحب اتنے کام کرنے کے باوجود ان کے لیے آپ نے سفارتکاری کا کام بھی کیا خلیجی ممالک میں, خان صاحب ناراض کیوں ہو گئے؟ یہ تو دیکھیں, میں کوئی پی ٹی آئی کا حصہ تو نہیں ہوں,
ہماری جماعت ہے پاکستان علماء کونسل، ٹھیک، ہم آزاد ہیں اپنے فیصلے کرنے میں۔ خان صاحب کا اگر یہ سوچ اور فکر ہے کہ بھائی خود تو وہ کہتے ہیں ہم غلام نہیں ہیں، تو ہمیں کیوں غلام رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا میں نے اپنی ذات کے لیے کچھ مانگا ہے؟ شہباز شریف کی ذات کے لیے کچھ مانگا ہے یا کسی اور کی ذات کے لیے مانگا ہے؟ تاریخ جب بھی لکھے گی ملک صاحب، تاریخ یہ لکھے گی کہ 2018 سے آج تک اس ملک کے لیے اگر دنیا نے تعاون کیا ہے تو وہ جنرل باجوہ کے منہ کے لیے کیا ہے۔ آج بھی سیلاب کی صورتحال کے اندر گلی گلی نگر نگر ایک ایک ملک کے ساتھ اگر کوئی رابطے کر رہا ہے تو یا وہ شہباز شریف ہے یا جنرل باجوہ ہے۔ کوئی تیسرا فرد مجھے بتا دیں۔ خان صاحب مجھے یہ بتائیں، وہ جس دن امریکیوں سے بات ہوئی، باجوہ صاحب کی خبر چلی، انہوں نے IMF کے لیے کہا ہے تو بڑے اعتراض آئے۔ یہ ذرا بتا دیں 2018 میں جب ان کی حکومت آئی تھی تو IMF سے مذاکرات کرنے کون گیا تھا؟ یہ ذرا بتا دیں کہ سعودی عرب کے پاس کون گیا تھا؟ یہ ذرا بتا دیں کہ UAE کے پاس کون گیا تھا؟ باقی دنیا کے پاس کون گیا تھا؟ پاکستان کی فوج کا ایک وقار ہے، ایک عزت ہے، ایک احترام ہے، اور پھر جب سارے دروازے بند ہوتے چلے جا رہے تھے خلیجی دنیا کے اندر، میں اسی لیے کہتا ہوں میرا منہ نہ کھلوائیں آپ، مہربانی کریں آپ نے نہ کسی کی ماں کو چھوڑتے ہیں نہ کسی کی بہن کو چھوڑتے ہیں۔ میری ماں کو، خان صاحب اپنی ماں تو بڑی عزیز ہے، ان کے نام پہ تو انہوں نے شوکت خانم بنا دیا، بہت اچھا کیا۔ میری مردہ ماں جو ہے، جو قبر میں ہے، اس کو جو PTI کے لوگ گالیاں دیتے ہیں آ کے، کیا ہماری مائیں نہیں ہیں؟ عمران خان کی ماں صرف ماں ہے؟ عجیب بات ہے، یہ ان کو خیال نہیں آتا کہ جو آپ کا حامی ہو گیا وہ تو شاہ ولی اللہ بن جائے، اور جو آپ سے اختلاف کر لے یا کسی اور کی بات کی تائید کر دے، آپ اس کی ماں کو نہیں چھوڑیں گے، اس کی بہن کو نہیں چھوڑیں گے، اسے جو چاہیں گے۔ میں چیلنج کر کے آج ملک صاحب آپ کے پروگرام میں جا رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب، ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، عمران خان صاحب، ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کا کوئی ترجمہ، یہ باقی نیچے کی بات چھوڑے، آ جائیں بیٹھ جائیں، میں ثابت کروں گا کہ انشاءاللہ میں ان کا محسن تھا، یہ میرے محسن نہیں تھے۔ یہ نمائندہ خصوصی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہت بڑا بنایا ہے، میں اس اللہ کا شکر گزار ہوں۔ میں تو ایک دین کا طالب علم ہوں، میری حیثیت تو جو سڑک پہ بیٹھا ہوا موچی ہے اس سے بھی کم ہے۔ اللہ نے مجھے اس دین کی وجہ سے عزت دی ہے، لیکن اگر آپ اتنا ذاتیات پہ اتر آئیں، آپ اس سب کچھ ہی بھول جائیں کہ آپ کے لیے کون تھا جس نے، عمران خان نے، جب آج ہمارا وزیر اعظم جا رہا ہے UNO میں تقریر کر رہا ہے، کیا میں اس وقت عمران خان کا نمائندہ خصوصی تھا؟ ہمارا فیصل آباد میں بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا ملک صاحب، لیکن جو تقریر کی UNO میں عمران خان نے، اس میں ناموس رسالت کی بات کی، اسلامو فوبیا کی بات کی، مجھے امام کعبہ نے جو چوغا دیا تھا وہ میں نے ان کو پہنایا۔ کیوں؟ میں رک گیا بیچ میں کیونکہ ہمارا جلسہ تھا، میں نے کہا نہیں یار، اس شخص نے ناموس رسالت کی بات کی ہے، ہماری وفاداریاں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں، اپنے وطن کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور بات کہتا جاؤں، اس سے مجھے پتا بڑی تکلیف ہوگی، جو میرے پہ چارج شیٹ آئی ہے نا، وہ آپ سنیں تو آپ ہنسیں گے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ جی فوج کے حق میں عربی میں ٹویٹر پہ لکھتا ہے، یہ فوجیوں کی تصویریں لگاتا ہے۔ میری فوج میرا فخر ہے، میرا سپہ سالار میرا فخر ہے۔ یہ پاکستان کی فوج کے لیے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں جو تہجد جن کی 100 سال سے 90 سال سے نہیں چھوٹی، 100 سال سے زائد عمر کے بوڑھے جو صف اول میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی اس فوج کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ تکلیف ہے کہ میں پاک فوج زندہ باد کہتا ہوں تو یہ تو تکلیف اللہ اور زیادہ کرے، میں تو اور زیادہ کہوں گا۔ اگر کسی کو جنرل باجوہ کی تصویر لگانے سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ تو میں لگاؤں گا، ان کا بڑا دل ہے، وہ چیف ہیں، وہ سپہ سالار ہیں، وہ تمہیں نہیں کچھ کہتے، انہوں نے چھٹی دی ہوئی ہے تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہمارے دل اتنے بڑے نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈرو اس دن سے، یہ ڈرے اس دن سے جس دن پاکستان میں ان کے بارے میں لوگوں نے سچ بولنا شروع کر دیا۔ یہ پوچھتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد، آپ سے چھوٹی سی کمرشل بریک لے لیں، واپس آتے ہیں۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ وزیر اعظم شہباز شریف یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی سے خطاب کر چکے ہیں، جس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ
اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن اگر اس خطے میں امن کو قائم کرنا ہے تو کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا پڑے گا۔ ایک بڑی کمپریہنسو تقریر کی وزیر اعظم نے۔ حافظ محمود رشید صاحب اس طرف جانے سے پہلے ہم جو پہلے بات کرتے ہیں، میں کہتا ذرا اس کو وائنڈ اپ کر لیں، پھر ہمیں پرائم منسٹر کی جو وہاں اسپیچ اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ ٹرانسجنڈر قانون، اس میں ترمیم ہونی چاہیے، بڑا شور ہے کہ یہ خلاف اسلام ہے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ ملک صاحب، سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جو خواجہ سرا ہیں ہمارے ملک میں، وہ بلا شبہ ایک مظلوم طبقہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ یہ کوئی بچہ پیدا ہو جاتا تھا، کوئی خوشی ہوتی تھی تو یہ آتے تھے، تو اتنا تنگ کیا اس کو، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کہ وہ اس نے اپنے کپڑے اتار دیے۔ ہم چھوٹے بچے تھے، جیسے گلیوں میں یہ آتے تھے کسی کے ہاں، ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کئی جگہ پہ واقعات آپ دیکھتے ہیں ظلم و زیادتی۔ ان کو ان کا پورا حق ملنا چاہیے، جس طرح میرا آپ کا حق ہے اسی طرح ان کا بھی حق ہے۔ وراثت کا ان کا حق بھی شریعت نے متعین کیا ہے۔ یہ اس حد تک تو بالکل کوئی شک نہیں ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، ہراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دیکھیں نا، اب وراثت میں ان کا حق ہے، لہذا اس بنیاد کے اوپر اگر وہ کوئی خواجہ سرا جا کے کہتا ہے کہ جی میری فیلنگ یا میرے اندر میڈیکلی طبی طور کے اوپر میں مرد ہوں، تو میڈیکل بورڈ اس کو چیک کر لے۔ کوئی کہتا ہے میں عورت ہوں تو اس کو بھی میڈیکل بورڈ چیک کر لے۔ ہمیں خواجہ سرا کے مسئلے پر کوئی اعتراض نہیں پاکستان میں کسی کو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو صحت مند بنایا ہے اور ان میں وہ کمی نہیں رکھی ہے، وہ جو اپنے آپ میں کمی بتا کے بننا چاہتے ہیں خواجہ سرا، اور جو آپ کے ہاں تھوڑا بہت اس وقت یہ پروموٹ بھی ہو رہا ہے، ہم جنس پرستی کہہ لیں اسے یا آپس میں جو بھی اس کو نام دیں، اس کو روکنا بڑا ضروری ہے آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔ تو آپ سمجھتے ہیں اس میں اگر میڈیکل چیک اپ کے بعد اس کی رجسٹریشن شامل کر لی جائے تو درست ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل یہی جو مین اعتراض ہے یہ ہے۔ باقی جو اس کے ساتھ اور چیزیں ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جیسا کہ بتایا ہے، سینیٹر مشتاق صاحب کے حوالے سے بھی کل قمر زمان قاہرہ صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ انہوں نے جو باتیں جو امینڈمنٹ لانا چاہ رہے ہیں، یہ جو تو میرا نہیں خیال کسی کو اس پہ اعتراض ہوگا۔ ہم سب آج بڑا اہم دن بھی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اقوام متحدہ میں خطاب بھی کیا ہے، توقع کی جا رہی تھی کہ وزیر اعظم بات کریں گے، اسلام فوبیا کی بات کریں گے، کشمیر کی بات کریں گے، پھر اس ریجن کے اندر جو اس وقت ایک تو پاکستان کا بڑا مسئلہ سیلاب متاثرین ہے، دوسرا اس ریجن کے اندر اگر پیس چاہیے تو افغانستان کو ایک سٹیبل افغانستان ہونا ضروری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعظم کی تقریر توقعات کے مطابق تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے سب سے پہلے تو اپنے ہم وطنوں کا سیلاب زدگان کا مقدمہ پیش کیا ہے۔ ٹھیک کیا ہے ملک صاحب، اس کے علاوہ یا ہمارے سپہ سالار کے علاوہ کوئی ان کے لیے بات کر رہا ہے؟ کہیں آپ میڈیا میں ہیں، مجھے ذرا بتا دیں۔ میں یہ بات کہاں ہے، وہ سردار، وہ وڈیرے، وہ ایم این ایز، ایم پی ایز، وہ لیڈر، کوئی آپ کو نظر آیا سیلاب زدہ علاقے میں؟ یا وزیر اعظم ہے یا آرمی چیف ہے؟ عمران خان صاحب نے فنڈ ریزنگ تو کی ہے۔ عمران خان صاحب کتنی جگہ گئے ہیں سیلاب زدہ علاقوں میں؟ ان کے کتنے ایم این ایز کو آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں، ڈیرہ غازی خان میں ان کی ایک خاتون ایم این اے ہے زرتاج گل، وہ ضرور نظر آئی ہے اپنے حلقے میں، باقی کوئی آپ کو نظر آیا؟ اگر کوئی نظر آتا ہم اس کی بھی بات کرتے۔ پورا بلوچستان بہ گیا، آپ مجھے ایک کوئی وڈیرا، نواب، سردار جو پاک فوج پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ دکھا دیں، وہاں کون نظر آ رہا ہے؟ وہاں آپ کا فوجی ہے یا مولوی ہے؟ یا مولوی پہنچا ہے یا فوجی پہنچا ہے یا عام آدمی جو پہنچ سکتا تھا؟ سندھ میں دیکھ لیں آپ کیا حال ہے۔ عالمی دنیا آپ کی مدد کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ جو آپ کے انتشار ہے، آپ مجھے بتائیں اس وقت ہماری توجہ سیلاب زدگان کی امداد پہ ہونی چاہیے یا حکومت اور اپوزیشن اس پہ فوکس ہو کہ جلوس کہاں سے نکلنا ہے، جلسہ کہاں سے ہونا ہے، روکنا کیسے ہے، مارنا کیسے ہے، سٹاپ کیسے کرنا ہے؟ جہاد کر رہا ہوں میں، وہ کون سا جہاد ہے یہ؟ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ کیا کیا آپ نے اس مخلوق کے لیے؟ او یار چھوڑو، میں ملک صاحب ایک بات کہنا چاہتا ہوں، چھوڑ دو ان غریبوں کو، ان کے لیے نہ کرو۔ ان سے ووٹ تو تم نے لے کے حکمران بننا ہے، اپنی حکومتوں کے لیے ان کا خیال کر لو۔ وہ ماں، وہ بیٹی، وہ بھائی، وہ بہن جس کے سر پہ چھت نہیں ہے، جس کے سامنے اس کے بچے بہ گئے ہیں،
جس کے سامنے اس کے بھائی بہ گئے ہیں، جس کے سامنے اس کا مکان گر گیا ہے، کیا دلاسا دیا آپ نے جا کے؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ اس قوم کے ایک ہیرو تھے، آپ اس قوم کے لیڈر تھے، سارے قائدین جمع ہوتے، یہ پہلا حادثہ ہے 75 سالوں میں جس میں قوم جمع نہیں ہو پا رہی، اکٹھی نہیں ہو پا رہی۔ آپ کہتے میں 6 ماہ کے لیے یا 3 ماہ کے لیے ساری سیاست چھوڑ رہا ہوں، آؤ حکومت والوں مل کر ان سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے کام کریں۔ حکومت کو آپ کہتے ہیں روز میں آ رہا ہوں، آپ نے اگر بقول خواجہ سعد رفیق صاحب کے ایک جلسے میں 10 کروڑ لگا ہے اور 50 جلسے ہوئے ہیں تو کتنے ارب روپے ہو گئے؟ یہی ان میں سے چلیں سیلاب کے بعد 20 ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اگر یہ 2-2.5 ارب روپیہ کتنے گھر اس سے بن سکتے تھے؟ ہم سب اگر صاف پانی آپ دے سکتے تھے؟ اگر ہم وزیر اعظم کی تقریر کی بات کریں، اکثر ہمارا یہ بھی بحث ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے مسائل پیش کرنے دنیا کے سامنے، کبھی ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں، آج سیریا کی بات بھی کر دی، یمن کی بات بھی کر دی، فلسطین کی بات بھی کر دی وزیر اعظم نے، ہم ان ممالک کے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں۔ ایک سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے نہیں ملک صاحب، ہم جڑے ہوئے ہیں، ہم جڑے ہوئے ہیں، ہم افغانستان سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر افغانستان میں بد امنی ہوگی تو پاکستان میں بھی ہوگی، اگر پاکستان میں بد امنی ہوگی افغانستان میں بھی ہوگی، ہم جڑے ہوئے ہیں۔ تو افغانستان کا مقدمہ لڑنا چاہیے تھا۔ پچھلے 42 سال سے آپ نے جو 79 سے افغانستان کے مسئلے پہ پالیسی اپنائی ہے، آپ افغانستان کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے بھائی ہونے کا بھی، پڑوسی ہونے کا بھی اور پاکستانی ہونے کا بھی حق ادا کیا ہے افغان مسئلے پہ جو بات کی ہے۔ ہم جڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے الاقصا میں نبیوں کی امامت کی ہے۔ ہم جڑے ہوئے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ، ہم دور ہیں ان سے فاصلے میں، لیکن ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ کیا دے دے گا جی اسرائیل؟ یہ جو بڑا کہتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کر لیں، کیا دے دے گا اسرائیل؟ مجھے ایک بڑے فلاسفر نے کہا جی 3 سے 5 ارب ڈالر آپ کو مل جائے گا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ 3 مہینے بعد پھر ہم مانگنے چل پڑیں گے۔ لیکن آج الاقصا، آج آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب اور فلسطین 2 جگہ ہیں جہاں عوامی سطح پر پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے لوگ چندہ دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں۔ الاقصا میں دعائیں ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیں ملک صاحب، یہ سچ بات ہے کہ فلسطینی الاقصا میں بیٹھ کے اپنے آپ کو اگر محفوظ سمجھتا ہے نا، جتنا بھی، وہ پاکستان کا نام لے کے اپنے آپ کو محفوظ۔ ہم سب ایک بریک لینے چھوٹی سی، پھر آپ کو ہم لے جائیں گے نیو یارک جہاں وزیر اعظم نے خطاب بھی کیا ہے۔ وہاں باہر کیا ماحول تھا؟ ہمارے نمائندہ خصوصی فواد احمد بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ کچھ رپورٹس آئی ہیں کہ وہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے مظاہرے کیے ہیں وزیر اعظم کے خلاف، اس پہ بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم برطانیہ گئے، ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جیسے جو سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی بڑی تنقید کی، وزیر اعظم چل ایسے رہے تھے، بات ایسے کر رہے تھے، مجھے بڑی شرمندگی ہوئی وہ جب عالمی رہنماؤں سے مل رہے ہوتے ہیں۔ آج انہوں نے جنرل اسمبلی سے خطاب کیا امریکہ میں، تب بھی وہاں پہ مظاہرہ پی ٹی آئی کرنے کی پہنچ گئی۔ یہ رویہ کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے ملک صاحب، اگر میں بات کروں گا، میں نہیں چاہتا کچھ آپ اگر کلپ انٹرنیشنل ملاقاتوں کے یا کانفرنسوں کے خان صاحب کے نکال لیں تو وہ کون سے بہت 100% میرٹ کے اوپر ہوئے ہیں۔ دیکھیں شہباز شریف صاحب جو ہیں، ایک تو وہ بہت تواضع والے آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان میں اس طرح کا کوئی تکبر، غرور اور وہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہ اپنے آپ کو میں نے جو محسوس کیا کہ وہ ایک تواضع کے ساتھ اگلے آدمی کی تحقیر یا اس کی تذلیل کی بجائے اس کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرتے ہیں، اچھے انداز میں ملتے ہیں۔ اس میں کیا کوئی خامی ہے کہ آپ یہاں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کسی کو ملے؟ ضروری ہے آپ نے ہر ایک کو تھپڑ کے انداز میں ایسے اکڑ کے چل کے نہیں گئے؟ ضروری ہے یہ کرنا؟ میں نہیں بات کرنا چاہتا، ابھی پھر کسی موقع پہ بات کریں گے۔ اللہ اصل میں آپ کو ماحول دکھاؤں وہاں پہ اس وقت نیو یارک میں ہو کیا رہا ہے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی فواد احمد بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ فواد بہت شکریہ نیو یارک سے ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ فواد کیا ماحول ہے وہاں پہ؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ
مظاہرہ ہو رہا ہے، وزیر اعظم جب تقریر کر رہے تھے تب بھی ان کے خلاف پروٹیسٹ وہاں پہ نیو یارک کے اندر موجود یعنی لوگ کر رہے تھے. اچھا جی، یہاں پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے متعلق لوگ موجود ہیں. دعویٰ تحریک انصاف کا یہ تھا کہ ہزاروں لوگ یہاں پر موجود ہوں گے جمعے کی نماز کے بعد. اس وقت جو یہاں پر لوکل ٹائم ہے وہ 1 سے 1:30 بجے کے درمیان ہے. یہاں پر جو ہے وہ 2:05 کا وقت ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد بھی لوگ بڑی تعداد کے اندر موجود نہیں ہیں. گو کہ وقت تحریک انصاف کے پاس یہاں پر احتجاج کرنے کے لیے شام 5 بجے تک کا ہے، لیکن آپ ہزاروں کے بجائے اگر اس کو سینکڑوں لوگوں کا مجمع کہیں تو مناسب ہوگا. بہرحال یہاں پر جو لوگ ہیں وہ گو بیک شہباز شریف، گو بیک کرائم منسٹر کے نعرے لگا رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ احتجاج کی فضا ہے. لیکن صرف ایسا نہیں ہے کہ پاکستان اور پاکستان سے متعلق لوگ یہاں پر موجود ہیں. یہاں پر بنگلہ دیش کے حکمرانوں کے خلاف بھی احتجاج ہو رہا ہے، یہاں پر کمبوڈیا کے حوالے سے بھی احتجاج ہو رہا ہے. تو مختلف ممالک کے مختلف جو ہے وہ طبقات فکر کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کا معاملہ ہے، میری آرگنائزر سے بات ہوئی. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں گو بیک شہباز شریف گو بیک؟ یہ وجہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگ کس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں جی، میں نے یہاں پر ڈی سی او مظاہرین سے بات کی. ہم کافی دیر سے یہاں موجود ہیں، 4-5 گھنٹے سے موجود ہیں. پرائم منسٹر کی تقریر بھی میں نے جو ہے وہ UN سیشن کے اندر سے براہ راست جو ہے وہ سنی. ان کی تقریر تو جو ہے وہ محیط تھی سیلاب زدگان کی مدد کے حوالے سے، پاکستان کے حالات کے حوالے سے. لیکن یہاں جو لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کا عجیب و غریب مطالبہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پاکستان میں عمران خان کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر قبول نہیں ہے. یہاں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اس بات سے واقف نہیں تھے کہ آخر شہباز شریف کا جرم کیا ہے کہ جس کے خلاف وہ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں. بس ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ چلی گئی ہے، خان صاحب کو حکومت سے نکالا گیا ہے، یہ ان کے لیے ناقابل قبول ہے، اور اس بات کے لیے آج اس نیو یارک کی سڑکوں کے اوپر سراپا احتجاج ہے. تو یہاں پر سارے مظاہرین اس بات سے تو شاید واقف نہ ہو کہ وہ کیوں یہاں پر آئے ہیں. جی حافظ صاحب، پی ٹی آئی مظاہرہ کر رہی ہے. ہمارے نمائندہ خصوصی فواد احمد کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان میں عمران خان صاحب وزیر اعظم چاہیے، اور گو بیک شہباز شریف کے نعرے لگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں شہباز شریف قبول نہیں ہے، اس لیے ہم مظاہرہ کرنے آئے ہیں، ہمیں عمران خان چاہیے. ملک صاحب، میری ایک تجویز ہے، کوئی قوم، فوج، عدلیہ، سیاستدان سارے مل کے مان لیں تو ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ حل ہو جائے کہ تمام ادارے، پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلیاں سب کچھ ختم کر دیں اور خان صاحب کو اس ملک کا بادشاہ بنا دیں. اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئی 3-4 سال انہیں دے دیں تاکہ وہ اس ملک کے اندر جو چاہتے ہیں وہ ایک بار کر لیں. آج میری بات آپ یاد رکھیے گا، جو خان صاحب نے سوچ اور فکر ایک محدود طبقے میں پیدا کر دیا. ابھی وہ بتا رہے ہیں نا کہ کوئی رش وش نہیں پڑا. وہ کہتے ہیں سینکڑوں لوگ ہیں، ہزاروں کی امید تھی لیکن سینکڑوں لوگ ہیں. جو محدود سوچ پیدا کر دی ہے، عدم برداشت ہم نے بھگتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. ابھی میرے مکتبہ فکر رہے ہم مذہبی لوگوں نے یہ بھگتی ہے، ان کو ابھی پتہ نہیں ہے. کیا کریں گے؟ یہ کس طرف ایک نوجوان کو لگا دیا ہے. نفرت کی انتہا کہ اچھا جی میں خان صاحب کا کہ حامی نہیں ہوں تو میرے جینے کا حق نہیں ہے. کیا کیا نام آپ دے رہے ہیں، کیا کیا کچھ آپ کہہ رہے ہیں. میں نے پہلے آپ کے پروگرام کے شروع میں عرض کیا کہ یہ تو جنرل باجوہ ہیں جن کا بہت بڑا دل ہے، حوصلہ ہے. کوئی اور ہوتا تو اب تک پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا ہوتا. یعنی آپ شہباز گل صاحب نے ٹریٹمنٹ کے شہباز گل صاحب کیا اگر کوئی ہے تو لے آئے، ہم تشدد کسی پہ بھی قائل نہیں ہیں. ٹھیک، لیکن کیا یہ کہنا کہ اٹھو بغاوت کر دو. شہباز گل صاحب نے جو کہا اس کو تو خود عمران خان صاحب نے آن نہیں کیا. اس سے تو پی ٹی آئی کا کوئی ایک لیڈر ہے جس نے شہباز گل کی بات کو جو ہے وہ اس کے اوپر کہا ہو کہ جی اس نے درست کہا ہے. سر آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کبھی کہتے ہیں کہ جناب جرنیلوں میں سے محب وطن تلاش کریں گے. آپ کو فوج کا سٹرکچر پتا ہے؟ جو سپاہی سے لیفٹیننٹ جنرل پہ پہنچتا ہے اگر وہ محب وطن نہیں ہے تو پھر محب وطن آپ ہیں.
لیکن آپ سب ان لوگوں کو راضی کیسے کریں گے؟ وہ جو امریکہ میں بھی کہتے ہیں ہمیں عمران خان صاحب چاہیے، یعنی کیسے؟ میں تو کہا نا جی کہ ایک بڑا اچھا حل ہے کہ جناب یہ سارا سسٹم جو ہے لپیٹے، عدالت، چیف جسٹس آف پاکستان عمران خان، وزیر اعظم پاکستان عمران خان، چیف آف آرمی اسٹاف عمران خان، بادشاہی مسجد کے خطیب عمران خان، یہ دے دے انہیں، دیکھ لیں کچھ 4-5 سال ہو سکتا ہے کوئی پاکستان بہتر ہو جائے۔ آپ صاحب بہت بہت شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا یو این کے اندر وزیر اعظم کی تقریر، اس پہ تبصرے بھی ہوں گے، تجزیے بھی ہوں گے، لیکن ایک بات بڑی بنیادی بات ہے کہ پاکستانیوں کو، خواہ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوں، خواہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں، ملک سے باہر کم از کم جا کے یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پاکستانی جہاں بھی ہوں، پہلے پاکستانی ہیں، پھر کسی اور سیاسی جماعت کے اندر ان کی تقسیم ہے، لیکن اگر وہ ملک کے سفیر بن کر کام کریں گے، خواہ پی ایم ایل این کا ورک کرو، خواہ پی ٹی آئی کا ورک کرو، تبھی پاکستان کی عالمی سطح پہ ساکھ بہتر ہو سکتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔